نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ جو رحمان اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ اللہ جل وعلا ایمان والوں کو یقین دلا رہا ہے کہ جب دنیا میں تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو تو تعداد پر مت جانا، بلکہ اپنے ایمان کی قوت پر جو اللہ جل وعلا سبحانہ نے تمہیں ایمان کی قوت عطا فرمائی ہے، جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس قوت ایمان پر بھروسہ کر کے اور اس قوت ایمان سے پیدا ہونے والی طاقت کو مد نظر رکھ کر دشمن سے ٹکرانا۔ اور کچھ یقین تو ایسا ہے جو اللہ جل وعلا سبحانہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، ایمان کا اقرار، احساسات، محسوسات، یقین، حق اور عین الیقین، یہ تمام ایمان کے مراحل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹی وی سے بیٹھ کر جو ہے ایمان سیکھ لیں گے۔ جس طرح ٹی وی پر کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، مزہ ضرور آتا ہے۔ ٹی وی پر کسی کو کھانا کھاتے دیکھیں گے تو مزہ ضرور آئے گا، مگر پیٹ نہیں بھرے گا، حقیقت نہیں آئے گی۔ اسی طرح ٹی وی اور ویڈیو پر دین سننے سے مزہ تو آئے گا، مگر حقیقت کبھی نہیں آئے گی، حقیقت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ تو احساس، یقین، محسوسات، جس طرح تندور جو ہے سلگتا ہے، پھر روٹی لگتی ہے، پھر آگ کی تپش ہوتی ہے، پھر پکتی ہے، پھر کھائی جاتی ہے، پھر اپنا کام کرتی ہے۔ تو چند باتیں ایسی ضروری میں آپ کی کوشش گزار کر رہا ہوں کہ ایمان جو ہے، ایمان ایک تو اللہ جل فرمانا کہ تمہارے ایمان کی اپنی طاقت ہے، اور ایک وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اگر للکار دے دشمن خدا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ جو سابقہ امتوں کو نہیں دی گئی۔ ایک مہینے کی مسافت سے مسلمان کافر کو للکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کے دل میں اس کا خوف ڈال دے گا۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو تلوار کے وار دشمن پر صدیق اکبر نے کیے ان کا وار کیسے تھا، جو وار مولانا مشکل کشا نے کی ان کے وار کیسے تھے، جو وار عمر فاروق نے کیا وہ وار کیسے تھے، ان کی تار میں طاقت کیسی تھی۔ اب اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں گے کہ جتنی طاقت ایمان کی ہوگی اتنی طاقت تلوار میں پیدا ہوگی۔ ایک پہلوان تھا مکے کا کافر، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں پہلوان ہوں اور میں پاس ایک گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کو اعلیٰ ترین اناج کھلاتا اور دعویٰ کرتا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا، بکواس کرتا تھا میں کہ محمد کو قتل کروں گا۔ جب وہ میدان میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے کہ کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے کبھی کسی کو جنگ میں بھی نہیں مارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے تلوار لی اور تلوار لے کر اس کے جسم پر ایک خراش لگا دی خالی۔ وہ خراش لگانے میں توڑتا ہوا چیختا چلاتا، ہائے مر گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہے، خراشی تو ہے، کیا خراش نہیں ہے، اس کے پیچھے من و من کی حرارتیں ہیں، من و من ٹن و ٹن کی بجلیاں ہیں، پہاڑوں کی طاقت ہے۔ یہ تلوار نہیں تھی ہاتھ کی، اور پہاڑوں کے پہاڑ جیسے رکھ دیے، ایسی گھائل کرنے والی وہ وار تھا کہ اسی سے وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اور اسی تکلیف سے وہ دوسرے دن ہلاک
میرے مولا عمر، میرے مولا عمر، میرے مولا عمر، میرے مولا عمر، لبیک 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 یا عمر، لبیک